بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کو زندگی میں سچی رشتوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور ان رشتوں میں اگر خلوص اور محبت ہو تو ان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی، لیکن لالچ اور غرض ان رشتوں کو بوجھ ہی بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عابد ایک تعلیم یافتہ، برسر روزگار اور باشعور انسان ہے۔ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے اور وہ اپنے بڑی بہن بھائیوں کے ساتھ مقیم تھا، لیکن وہ ان پر بوجھ ہرگز نہ تھا، کیونکہ اس کا اپنا کاروبار بڑے اچھے انداز میں چل رہا تھا، بلکہ اس سے اس کے بھائی اور بھابھی کو بڑا فائدہ حاصل تھا۔ وہ تو ان کے لیے سونے کی چڑیاں ثابت ہو رہا تھا، پھر وہ اسے کیسے جانے دیتے۔ اس کی بھابھی نے اس مرغی سے روزانہ سونے کا انڈا حاصل کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس نے عابد کے لیے اپنی بہن کا رشتہ پیش کر دیا۔ لڑکی قبول صورت تھی اور خاندان بھی مناسب تھا، اس لیے انکار کے بظاہر کوئی وجہ نہیں بنتی تھی، لیکن عابد اس رشتے کے پیچھے چھپی اصل غرض و غایت کو سمجھ گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جس رشتے کی بنیاد لالچ پر رکھی گئی ہو وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ جب شادی کے لیے گھر والوں کا اصرار بڑھا تو اس نے اپنے پاس کام کرنے والی ایک بیوہ سے شادی کر لی، کیونکہ وہ اس کے حسن اخلاق اور بلند کردار سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس محنت کش خاتون کو اس کی دولت یا جائیداد سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ وہ تو محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا جانتی تھی۔ جب عابد نے اس سے شادی کی تو سارا جہان دشمن ہو جانے والا معاملہ ہوا۔ شروع میں جب گھر والوں کی طرف سے ہی مخالفت کی گئی تو اس نے سوچا کہ معاملہ آہستہ آہستہ حل ہو جائے گا، لیکن مخالفت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر اس روز کی بگ بگ جگ جگ سے تنگ آ کر اس نے اپنا کاروبار سمیٹا اور کراچی آ گیا۔ کراچی آتے وقت اس کے ذہن میں بہت سے خدشات اور دسوسے تھے۔ اس نے تمام اندیشے نظر انداز کرتے ہوئے اللہ پر توکل کیا۔ کراچی آ کر اسے احساس ہوا کہ وہ منی پاکستان میں آ گیا ہے۔ یہاں پٹھان بھی ہے اور پنجابی بھی، مکرانی بلوچی بھی ہے، تو سرائکی بھی، سندھی بھی ہے اور کشمیری بھی، بہاری بھی اور مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے افراد بھی، بریلوی بھی اور دیوبند بھی، شیعہ بھی اور سنی بھی، غرض ہر علاقہ، ہر زبان کا بولنے والا اور ہر مسلک کا فرد موجود ہے۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ ایک مہربان ماں کے گود میں آ گیا ہو۔ یہاں اس کا کاروبار بھی خوب پھیلا پھولا۔ اسے تو ایسا لگا کہ کراچی میں وہ مہربان اور شفیق شہر ہے کہ اگر یہاں کوئی مٹی لے کر بھی بیٹھے تو شام سے پہلے پہلے اسے بیچ کر اٹھے۔ اسے غریب پرور اور فراخ دل شہر نے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنوں کے لیے اپنے بازو واقعی ہوئے تھے۔ مزار قائد سے مزار عبداللہ شاہ غازی تک اس کے دن بھر میں کئی چکر لگتے، اور یہ دیکھ کر خوشی ہوتا کہ یہاں کوئی کسی کی زندگی میں بلا وجہ مداخلت نہیں کرتا، ہر ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے۔ مسائل بھی ہیں اور بہت ہیں، وسائل کی بہت شدت قلت ہے، لیکن ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار کا سبق انسان یاد رکھے تو اسے منزل بھی مل جاتی ہے اور وہ کامیابی کی سیڑھی بھی طے کر لیتا ہے۔ کچھ عرصہ عابد کے لیے حالات بڑے سازگار رہے اور وہ خوش اور مطمئن زندگی گزارتا رہا، پھر حالات نے پلٹ کھانا شروع کیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس شہر بے مثال کو کس کی نظر کھا گئی۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ پہلے بتہ کا مطالبہ شروع ہوا، پھر بازور وصول کیا جانے لگا۔ یا الہی، یہ بم دھماکے کی ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، اندھا دھند فائرنگ، یہ سب کیا ہے؟ یا رب رحم فرما۔ ہر دم یہی دعا اس کے لبوں پر ہوتی۔ گھر سے نکلتے ہوئے اسے ڈر لگنے لگا۔ کراچی جس نے اسے اپنے آغوش میں پناہ دے کر بہت سے سکھ دیے تھے، اب اسی کراچی میں عابد کے لیے زندگی کی راہیں تنگ ہو رہی تھی۔ ایک شام وہ گھر پہنچنے والا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ اس کی بیٹے کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی بیوی نے مزاحمت کی کوشش کی تو اسے گولی مار دی گئی۔ اس کے لیے ابھی امتحان ختم نہیں ہوئے تھے۔ ایک روز اس کی فیکٹری کو آگ لگ گئی اور وہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ برسوں کی محنت اور لگن سے اس نے جو آشیانہ تعمیر کیا تھا وہ بکھر کر رہ گیا تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ مایوس نہیں ہے، کیونکہ وہ کراچی کو بھی جانتا ہے اور یہاں کے لوگوں کو بھی۔ ایسے معلوم ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جنہیں اندھیرے پسند ہے۔
اسے یقین ہے کہ کراچی پر چھائے اندھیرے جلد ختم ہو جائیں گے اور ایک روز اجالا ضرور ہوگا انشاءاللہ۔